السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ ظاہر یہ دکھاتے ہیں، ظاہر تو دکھاوا ہے، آئینہ اسے کہنا باطن بھی دکھائے جو۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ سب کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے سب اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ دنیا میں دو اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ، دوسرے والدین۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ برا دل نشین رکھتا تھا۔ ہر آزمائش پر اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی یاد کا مفہوم اپنے نفس کو فراموش کر دینا ہے، اور جو شخص خدا کو خدا کے ذریعے شناخت کرتا ہے وہ زندہ جاوید ہے، لیکن جو اپنے نفس کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی سعی کرتا ہے وہ فانی ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے، اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا اس کو تاریکی کا خطرہ نہیں رہتا۔ دنیا کا مفلسی ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ زندگی میں آنے والے ہر انسان کی قدر کریں، کوئی اچھی یادیں دے جائے گا، کوئی سبق دے جائے گا۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، ہم لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار ہرٹ کرے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقوں کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، نرم دل انسان کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی ہی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ان سے کہیے ذرا پڑھیں آنکھوں کا کلام، وہ جو کہتے ہیں آپ مسکراتے بہت ہیں۔ طوفان خاموشی کو یوں مت چھیڑیے، پھر نہ کہیے گا آپ رلاتے بہت ہیں۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں احساس ہوتا ہے کہ رب انسان کے سب سے زیادہ پاس ہوتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، حالانکہ جب دعا کرو تو سوچا کرو کہ جب ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی ہے تو وہ رب قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ منافق سے ہمدردی دشمنی کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ من پسند شخص ہی آپ کی بے سکونی کی واحد وجہ ہوتا ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکی، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کیسے مطلب ادا کرے کوئی، دکھ کا یہ ترجمہ کرے کوئی، ایک بے رنگ سی اداسی ہے، ایسے موسم میں کیا کرے کوئی۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ اگر آپ کا دل بغیر کسی وجہ سے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ زندگی کو اتنا بھی سستا نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اسے کھیل کر چلا جائے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم۔ ایسا زہر گھولا ہے میرے ہی خلاف مجھ میں، خود کو آئینے میں دیکھا اور رد کر دیا میں نے۔ الفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو عبادت قبول ہے، ورنہ ہزار سجدے بھی فضول ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ اس شخص کو کس چیز سے محروم کرو گے، حاصل کو بھی جس نے کبھی حاصل نہیں سمجھا۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام۔ زندگی میں ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز نہ مل سکے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ میں نے مانا کہ میں کچھ بھی نہیں، ہاں ہر کوئی مجھ سا نہیں۔ اے مالک، نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہ ہم کبھی ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے، درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ لوگوں کے چہرے ماشاء اللہ اور ان کے دل استغفر اللہ۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ انسانی جسم فانی ہے، جب اس کی روح انسانی جسم سے الگ ہو گئی، عمل صالحہ کے سوا کوئی ساتھ نہ لے جائے گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ دنیا اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو ذلیل کر دیتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیزوں سے دل بھر جاتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تعلق فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پہ پرکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہی وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ کوئی سفر بھی حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔
ہر کسی پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ ہاں، میں نے ہی توڑا ہے، آئینہ مجھ پہ ہنستا تھا۔